اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ قیامت سے پہلے نیک آدمی ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے اور ساری دنیا کافروں، مشرکوں اور بدترین لوگوں سے بھر جائے گی۔ ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوڑے کرکٹ اور کچرے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ لوگ نیکی کو نیکی سمجھیں گے، نہ برائی کو برائی سمجھیں گے۔ قیامت کے قریب عیسائیوں کی تعداد باقی مذاہب کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ لوگ لا الہ الا اللہ کے مفہوم سے واقف نہ ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے گروہ باقی رہ جائیں گے جن کے بوڑھے مرد اور کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ کہتے سنا تھا۔ قرآن ایک ہی رات میں غائب ہو جائے گا کہ اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ قیامت کے قریب شیطان لوگوں کو بتوں کی پوجا نہ کرنے پر شرم دلائے گا اور لوگ بلا چون و چرا بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ جہالت اس قدر عام ہو جائے گی کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ تک کو جاننے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ لوگ سرِ راہ زنا کریں گے اور اس وقت سب سے نیک آدمی وہ ہوگا جو زانی کو نصیحت کرے گا کہ ذرا دیوار کے پیچھے چلے جاتے تو اچھا ہوتا۔ لوگ جانوروں کی طرح سرِ راہ زنا کریں گے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اور عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتوں کی روحیں قبض کر لی جائیں گی۔ صرف اللہ تعالیٰ اور ملک الموت رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ تو میری مخلوق ہے، جب میں نے ارادہ کیا تجھے پیدا کیا، اب مر جاؤ۔ چنانچہ ملک الموت مر جائے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ رہ جائیں گے کہ وہ اول اور آخر ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ کر پکڑ لیں گے اور فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں، جبار ہوں۔ کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ کہاں ہیں فخر کرنے والے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کس کی مہمانداری ہے؟ ذات الہی خود جواب دے گی، بادشاہی صرف اللہ کی ہے، جو ایک ہے، جو قہار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہایت اہم حدیث جو قرب قیامت کی علامات کو بیان کرتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم درجہ ذیل 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا، دھواں، دخان، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، مشرق میں خسف، مغرب میں خسف، جزیرۃ العرب میں خسف، یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ مسلم۔ قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں تفصیل جاننے سے پہلے امام مہدی، دجال اور یاجوج ماجوج کے بارے میں جان لینا ضروری ہے۔ امام مہدی۔ امام مہدی کا اصل نام محمد ہوگا۔ ان کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ خلیفہ وقت کی موت کے بعد نئے خلیفہ کی بیعت پر اختلاف ہوگا۔ بالآخر امام مہدی محمد بن عبداللہ کی بیعت پر لوگ متفق ہو جائیں گے۔ ان کی بیعت مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی۔ امام مہدی خلیفہ بننا نہیں چاہیں گے، لوگوں کے اصرار پر خلافت کو قبول کریں گے۔ امام مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر ان کی بیعت مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی۔ امام مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے مکہ مکرمہ پر چڑھائی ہوگی۔ شام سے آنے والا لشکر بیدہ کے مقام پر دنس جائے گا۔ اس کے بعد عراق اور شام سے علماء امام مہدی کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے۔ بیعت لینے کے بعد امام مہدی اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللہ شریف میں پناہ لیں گے۔ ابتدا میں امام مہدی کے ساتھیوں کی تعداد اور وسائل بہت کم ہوں گے
اور وہ کسی فوج سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ خسف کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے۔ ویدا کے مقام پر دھنسنے والا لشکر میں سے صرف ایک آدمی بچے گا جو واپس جا کر حکومت کو کامیاب بغاوت کی خبر دے گا۔ امام مہدی کی خلافت اور دیگر امور خلافت صرف ایک رات میں طے ہو جائیں گے۔ امام مہدی کا دور خلافت 7 سال تک ہوگا۔ ان کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی۔ یہ اپنے عہد میں مکمل عدل و انصاف قائم کریں گے۔ امام مہدی کے دور میں دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ وہ عوام میں بلا حساب و کتاب دولت تقسیم کریں گے۔ امام مہدی دجال کا مقابلہ کریں گے لیکن فتح یاب نہیں ہو سکیں گے۔ تبھی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے۔ امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں وفات پا جائیں گے اور آپ کی نماز جنازہ عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ دجال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے۔ چمڑا بڑی ڈھالوں جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ ابن ماجہ۔ چمڑا بڑی ڈالوں جیسے چہروں سے مراد گوشت سے پر چپٹے چہرے والے لوگ ہیں۔ واللہ عالم۔ دجال کا خروج ایسے وقت میں ہوگا جب لوگ اس سے بالکل غافل ہو چکے ہوں گے، حتیٰ کہ ائمہ ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا سب سے پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا جو اسے غضبناک بنا دے گا۔ مسلم۔ دجال کون ہے؟ مدینہ کے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا صاف دجال ہے جو پہل اسلام لایا اور بعد میں مرتد ہو گیا۔ صاف کی کنیت ابن سیاد ہے یا ابن سعید ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہمارا گزر بچوں سے ہوا جن میں ابن سیاد بھی تھا۔ تمام بچے بھاگ گئے لیکن ابن سیاد بیٹھا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ غبار آلود ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ وہ بولا نہیں۔ پھر ابن سیاد کہنے لگا، کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے ساتھ تھے نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیے کہ میں اسے قتل کر دوں مرتد ہونے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو، اگر یہ وہی ہے جس کا تجھے شک ہے یعنی دجال، تو پھر تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی اور ہے تو اسے قتل کرنے کا فائدہ نہیں۔ رواہ المسلم۔ اہل علم کی تحقیق کے مطابق ابن سیاد ہی وہ دجال ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے کسی جزیرہ میں باندھ رکھا ہے اور قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا۔ اگرچہ وہ مدینہ میں پیدا ہوا اور مکہ مکرمہ میں حج کیا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ جب وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہوگا تو مکہ میں داخل نہ ہو سکے گا نہ ہی مدینہ میں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے۔ دجال کہاں ہے؟ دجال بحر ہند کے کسی جزیرہ پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کی ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے تمیم داری، جو کہ ایک عیسائی عالم تھا اور بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، کی باتوں نے روک لیا جو وہ مجھ سے کر رہا تھا۔ تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرے پر کشتی کے سمندر میں پھنس جانے کی وجہ سے وہاں پہنچ گیا، جہاں اسے ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ اس آدمی نے عورت سے پوچھا، تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں دجال کی جاسوس ہوں، تو ذرا اس محل کی طرف آ۔ میں اس محل میں چلا گیا۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور زمین و آسمان کے درمیان اچھل کود رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، میں دجال ہوں۔ پھر دجال نے پوچھا،
کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے؟ اس آدمی نے جواب دیا، ہاں۔ دجال نے پوچھا، لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی؟ اس آدمی نے کہا، اطاعت۔ دجال نے کہا، یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ المسلم۔ ایک اور حدیث میں ہے، دجال نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ میرے آزاد ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فاطمہ بنت قیس کی روایت کردہ حدیث میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سمندر مشرق کی طرف ہے۔ دجال مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت زیادہ فریب دینے والا ہے۔ دجال کا حلیہ۔ دجال کی ایک آنکھ کانی ہے، جیسے پھولا ہوا انگور ہو۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پر کافر لکھا ہوگا یا کافر، جسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے۔ دجال کا فتنہ۔ دجال کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہوں گے۔ حقیقت میں اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی جسے وہ جنت کہے گا۔ دراصل وہ جہنم ہوگی اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے پاس پانی ہوگا جو در حقیقت آگ ہوگی، اور آگ ہوگی جو در حقیقت شیریں پانی ہوگا۔ دجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسے گی، زمین سے گھاس اور اناج وغیرہ اگے گا، جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے۔ یہ اس قوم کا صلہ ہوگا جو اس پر ایمان لائیں گے۔ جو قوم اس پر ایمان نہیں لائے گی، دجال وہاں سے چلا جائے گا، ان پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی، مال و اسباب نہ رہے گا۔ دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ خزانے اگل دے گی۔ در حقیقت لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اسے اتنی طاقت دیں گے جیسے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا ہے۔ لہٰذا تنبیہ ہو کہ دجال کے پاس واقعی خدائی اختیارات نہیں ہوں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنی کانی آنکھ درست کر لیتا یا دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا کافر ہی مٹا لیتا۔ دجال لوگوں سے کہے گا، اگر میں تمہارے مردہ رشتہ داروں کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ وہ کہیں گے، ہاں، زندہ کر دو۔ تو وہ مردہ لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ در حقیقت وہ مردے زندہ نہیں ہوں گے۔ دجال کے شیاطین ان لوگوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک فتنہ دجال سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ جائیں گے۔ مکہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ دنیا کا کوئی شہر اور ملک اس کے فتنہ سے محفوظ نہیں رہے گا۔ فرشتے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستوں میں صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان کی حفاظت کریں گے۔ دجال مدینہ منورہ کی زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق ڈر کر دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ قیامت کی ایک شرط ہیکل سلیمانی کا آخری بار بننا ہے، جو کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے موجود ہے۔ دجال یہودیوں کا سربراہ بہت بڑا شیطان ہوگا۔ لوگ اس کو ایک عظیم شخصیت سمجھیں گے۔ تمام دنیا اس سے ایک مسیحا سمجھے گی، وہ ہر دل عزیز ہوگا۔ یہ دنیا میں ایک عظیم طاقت بن کر ابھرے گا۔ یہی زمانہ یہود کی سربلندی کا ہوگا۔ فتنہ دجال کی مدت۔ دجال 1207 دن تک دنیا میں حکومت کرے گا۔ اس کے فتنے کی انتہا ہمارے شب و روز کے مطابق دجال کے فتنے کی انتہا کی مدت 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتہ ہوگی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال زمین پر 40 روز تک رہے گا، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینہ کے برابر ہوگا، تیسرا روز ہفتہ کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا، اس میں ایک دن کی 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اپنے شب و روز کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا۔ المسلم۔ دجال پر ایمان لانے والے کون لوگ ہوں گے؟ ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ یہ یہودی سیاہ چادریں اوڑھے ہوں گے،
موٹے اور چوڑے چہرے والی بہت سی قومیں دجال پر ایمان لے آئیں گی۔ ممکن ہے یہ قومیں روس، چین، جاپان، فلپائن اور کوریا وغیرہ میں آباد ہوں۔ واللہ عالم۔ کافر اور منافق بھی دجال کا ساتھ دیں گے۔ دجال کے خلاف جہاد۔ آسمانوں سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال اور اس کے لشکر کے خلاف جہاد کریں گے، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لد کے مقام پر قتل ہوگا۔ لد کے مقام پر اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے۔ دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا پڑاؤ دمشق کے قریب غوطہ کے مقام پر ہوگا۔ دمشق شام کے شہروں میں سے بہترین شہر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دجال کو چھوڑ دیتے تب بھی وہ خوف سے گھل گھل کر مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے دجال کو خود ماریں گے۔ دریائے اردن پر بھی دجال سے اہل ایمان کا معرکہ ہوگا۔ دجال کے خلاف جنگ میں ایک بھی یہودی زندہ نہیں بچے گا، حتیٰ کہ کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت پکارے گا، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر۔ دجال کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے والے مسلمان مجاہدوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ مومن آدمی کو دجال آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ جب وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو دجال مومن کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، تب اللہ تعالیٰ اس مومن کا جسم پیتل کا بنا دیں گے اور دجال اسے قتل نہیں کر سکے گا۔ وہ شخص رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہے۔ فتنہ دجال سے بچنے کی دعائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے جسے کہ سورۃ الزخرف آیت 61 میں بیان کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصہ میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھے پر رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ نزول کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ جب آپ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوتے ہی غلبہ اسلام کے لیے جہاد شروع کر دیں گے۔ وہ کافروں سے جہاد کریں گے حتیٰ کہ زمین پر ایک کافر بھی نہ بچے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں تمام ادیان ختم ہو جائیں گے، ساری دنیا میں صرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک میں مکمل انصاف ہوگا، دولت کی فراوانی ہوگی، لوگ آپس میں پیار محبت سے رہیں گے، حسد، کینہ اور بغض بالکل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اور عیسیٰ کے درمیانی عرصہ میں کوئی نبی نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، لہٰذا جب انہیں دیکھو تو علامتوں سے پہچان لینا۔ ان کا قد متوسط ہوگا، ان کا رنگ سرخی اور سفیدی کے درمیان ہوگا، وہ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا ابھی ان سے پانی ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ تر نہ ہوں گے۔ لوگوں سے جہاد کریں گے تاکہ لوگ اسلام قبول کر لیں، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عہد میں اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب مٹا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کان دجال کو ہلاک کریں گے۔ آپ کی حکومت 40 سال تک رہے گی، پھر وہ فوت ہوں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ ابی داؤد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور صلیب ختم ہو جائے گی اور خنزیر کا گوشت کھانا حرام جانیں گے، اور اس کی نسل کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام جزیہ ساقط کر دیں گے، زکوٰۃ معاف کر دیں گے، اور زمین وہ نباتات اگائے گی جو آدم علیہ السلام کے وقت اگتی تھیں۔ لوگ انگور کے گچھے کو مل کر کھائیں گے اور وہ انہیں سیر کر دے گا۔ احادیث کے مطابق نزول عیسیٰ کے بعد تمام ادیان ختم ہو جائیں گے، اس لیے جزیہ لینے کا جواز ہی ختم ہو جائے گا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور انہوں نے صلیب پر تمام انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، نیز ان کی شریعت میں سور حلال ہے۔ حدیث شریف میں صلیب توڑنے اور خنزیر کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقائد من گھڑت ہیں،
اس وقت تمام عیسائی اسلام قبول کر لیں گے اور یہودی دجال کے ساتھ قتل کیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی کے دور میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد پہلی نماز امام مہدی کی امامت میں ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد شریعت محمدیہ کے مطابق احکامات نافذ کریں گے۔ آپ روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرہ یا حج ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، 45 سال تک زندہ رہیں گے، پھر فوت ہوں گے۔ ان کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے ساتھ ہی ہوگی۔ روزہ قیامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اٹھیں گے۔ مرزائیوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور احادیث میں جس مسیح کی خبر دی گئی ہے وہ مرزا احمد قادیانی ہے۔ اس کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے اسے علماء امت نے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے۔ اس کے پیروکار بھی مسلمانوں میں شمار نہیں ہوتے۔ عربی زبان میں مسیح کے مختلف معنی بیان ہوئے ہیں۔ کسی چیز کو پونجنے والا، کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے والا، کسی بیماری کے لیے عافیت کی دعا کرنے والا، بہت زیادہ سچ بولنے والا، بہت زیادہ سفر کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر انہی معنوں میں ہوتا ہے۔ یہودی اپنے مسیح دجال کے انتظار میں ہیں۔ مسیح کے دوسرے معنی آنکھ سے کانا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت زیادہ سفر کرنے والا ہے۔ دجال کو مسیح انہی معنوں میں کہا جاتا ہے۔ یہودی دجال کو اپنا مسیح الدجال مانتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کا خروج۔ سورۃ الکہف میں ان کا ذکر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آیت 92 سے ابتدا میں یاجوج ماجوج اپنے علاقوں میں فساد برپا کرتے رہتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کی خواہش پر ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا بند تعمیر کر کے انہیں مقید کر دیا۔ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو نکالا جائے گا تو وہ پوری دنیا پر جرگار کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں جس سے نکلنے کے لیے وہ صبح سے شام تک اسے کھودتے رہتے ہیں، لیکن جب دوسرے دن آ کر دیکھتے ہیں تو دیوار اپنی اصلی حالت پر قائم ہوتی ہے۔ جس روز وہ شام کو انشاءاللہ کہہ کر گھروں کو لوٹیں گے، اس سے اگلے روز دیوار میں نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کی نصف تعداد بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائے گی۔ ان کے چہرے چوڑے اور موٹے، آنکھیں چھوٹی، بال سرخی مائل سیاہ مائل ہوں گے۔ یاجوج ماجوج اولاد آدم سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے 2 بیٹے یاجوج اور ماجوج پیدا ہوئے۔ یہ چینیوں، روسیوں، جاپانیوں اور منگولوں کے چچا کے بیٹے ہیں۔ یہ ایک فسادی قوم ہے۔ ان کا فتنہ بہت بڑا ہوگا۔ یہ اپنی دانست میں روئے زمین کے کسی انسان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ کے عہد خلافت میں ہی یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج زمین پر نکلنے کے بعد خوب فساد مچائیں گے، زمین والوں کو قتل کریں گے۔ پھر وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹائیں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو قتل کر دیا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا سامان خورد و نوش ختم ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اس مصیبت سے نجات دیجیے۔ تب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا اور وہ سب یکدم مر جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائیں گے، لیکن زمین پر ایک بالشت برابر جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے۔ ان سے بدبو اور سرانڈ اٹھ رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، اور پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جو ہر گھر اور خیمہ پر پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ زمین بدبو سے پاک اور صاف ہو جائے گی جیسا کہ ایک باغ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بیان ہے کہ یاجوج ماجوج تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کے مرنے کے بعد جانور اور مویشی ان کی لاشیں کھا کھا کر موٹے تازے ہو جائیں گے۔ حدیث نبوی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم علیہ السلام، وہ کہیں گے کہ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔
ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ والی جماعت کو نکالو، وہ کہیں گے آگ والی جماعت میں کتنے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہوگا جو باقی بچنے والا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشیاں مناؤ، وہ تم میں سے ایک ہوگا اور یاجوج ماجوج میں سے 999 ہوں گے۔ پاکیزہ ہوا کا چلنا۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت میں زمین پر خیر و برکت کا دور پلٹ آئے گا، خوشحالی ہوگی، زمین سے ایسی نباتات اگیں گی کہ ان کی نظیر نہ ملے گی۔ ایک انار سے پوری جماعت اپنا پیٹ بھر لے گی اور اس کے چھلکے سے محل بنا کر اس کے سائے میں بیٹھے گی۔ دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، اسی طرح ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے تک اثر کرے گی اور ہر مومن کی روح قبض کر لی جائے گی، جہاں تک کہ جس کے دل میں ایک رتی برابر ایمان بھی باقی ہوگا وہ بھی زندہ نہ رہے گا۔ دنیا میں صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور ان پر ہی قیامت قائم ہوگی۔ 3 بڑے خسف۔ قیامت سے پہلے مختلف جگہوں پر خسف کے واقعات ہوں گے۔ ایک خسف مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ جزیرۃ العرب کا خسف مدینہ کے قریب میدان بیضا میں ہوگا۔ جب شام سے ایک لشکر امام مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر اس کو کچلنے کے لیے آئے گا تو غیبی طور پر اس لشکر کو اللہ تعالیٰ زمین میں دنسا کر امام مہدی اور مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے۔ مغرب کا خسف امریکہ میں ہوگا، مشرق کا خسف جاپان میں ہوگا، واللہ اعلم۔ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا۔ قیامت سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس روز ایمان لانا کسی کے لیے نفع بخش نہ ہوگا اور کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سورج غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مغرب کی سمت پہنچ کر سجدے کی اجازت مانگتا ہے اور اسے سجدے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ ایک بار اس سے کہا جائے گا جدھر سے آیا ہے ادھر لوٹ جاؤ، چنانچہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ المسلم۔ دھوئیں کا نکلنا۔ قیامت سے پہلے آسمان سے دھواں ظاہر ہوگا جو سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کا ایمان لانا یا نیک عمل کرنا اس کے کام نہ آئے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ الدخان آیت 11 اور 12 میں فرماتے ہیں پس اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سے صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ دابۃ الارض۔ قرب قیامت ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ النمل آیت 82 میں ہے۔ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے ہم کلام ہوگا۔ بے شک لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ قیامت سے پہلے زمین سے چاشت کے وقت ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا، اسے ہی دابۃ الارض کہتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ مکہ مکرمہ کی ویرانی۔ قرب قیامت اللہ کے گھر کا حج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ شریف کو ڈھا دے گا۔ البخاری۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہو جب دین میں بگاڑ پیدا ہوگا، خون بہایا جائے گا، زیب و زینت ظاہر ہوگی، عمارتیں اونچی بنائی جائیں گی، بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی جائے گی۔ مدینہ منورہ کی ویرانی۔ لوگ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر اپنی اپنی پسندیدہ جگہوں پر رہائش اختیار کر لیں گے اور مدینہ ویران ہو جائے گا، حالانکہ اس کی کھجوریں پکی ہوئی ہوں گی اور ان پکی ہوئی کھجوروں کو درندے اور پرندے کھائیں گے۔ یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ یمن چلے جائیں گے
شام فتح ہوگا تو لوگ شام چلے جائیں گے، عراق فتح ہوگا تو لوگ عراق چلے جائیں گے، حالانکہ اگر وہ مدینہ میں ٹھہرتے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا۔ قیامت کے قریب مدینہ منورہ وحشی جانوروں اور درندوں اور چرندوں کا مسکن بن جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مدینہ منورہ کو خیر اور بھلائی پر چھوڑ کر جاؤ گے، پھر وہاں وحشی جانور، درندے اور چرندے بسنے لگیں گے۔ قبیلہ مزدیہ کے 2 چرواہے مدینہ منورہ اپنی بکریاں لینے آئیں گے تو وہاں بکریوں کی بجائے سب کے سب وحشی جانور ہی پائیں گے۔ چنانچہ جب سنیتۃ الوداع کی گھاٹی پر پہنچیں گے تو منہ کے بل گر پڑیں گے وحشت سے یا قیامت کی وجہ سے۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد نے حضرت معاذ سے جو حدیث بیان کی ہے، اس میں قیامت کے دن سے 40 سال پہلے بیت المقدس آباد ہوگا اور مدینہ ویران ہوگا۔ آگ کا نکلنا، یہ سب سے آخری علامت ہے۔ یمن کے دارالحکومت سے حجر موت کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو تمام لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ مختلف روایات میں ہے کہ یہ آگ کا الاؤ صبح کو لوگوں کے پیچھے لگے گا اور تمام دن ان کو شام کی طرف ہانکے گا۔ لوگ رات کو قیام کریں گے، صبح کو پھر سے یہ الاؤ ان کے پیچھے لگ جائے گا، حتیٰ کہ تمام لوگ شام میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ گویا یمن سے آگ کا نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہے اور میدان محشر ملک شام میں ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔